السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ پسند کی شادی جرم بن گئی۔ جتوئی کے نواحی علاقے موزر شہباز پور میں پسند کی شادی کرنے پر لڑکے کی 14 سالہ چچزاد بہن کو اغوا کر لیا گیا۔ جتوئی کے نواحی علاقے موزر شہباز پور میں عثمان نے عظمیٰ سے کورٹ میرج کی، جس کے رنج میں لڑکی کے ورثاء نے بدلے میں رشتے کے لیے دباؤ ڈالا۔ رشتہ نہ دینے پر گزشتہ روز لڑکی عظمیٰ کے والد اور بھائی نے لڑکے کی چچزاد بہن کو اسلحہ کے زور پر اغوا کر لیا، جس پر اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے اور 14 سالہ بچی سارہ کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ جتوئی پولیس کے مطابق درخواست موصول ہو چکی ہے۔ تحقیق کے بعد کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میں رحیم باغ دی بیٹی عظمیٰ بی بی نال اساں دوہیں خوشی شادی کی ہے، تاں ہوں دے بدلے انہوں نے رات میرے چاچے دی بیٹی کو گن پوائنٹ دے اتنے رات اٹھا کے دینا، لہٰذا ڈی پی مظفر گڑھ کنے گزارش ہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا ونجے اور ساری لڑکی کو بازیاب کیا ونجے۔ احمد پور شرقیہ میں تحصیلدار کا بریانی فروش پر تھپڑوں سے تشدد، نازیبا گالیاں اور شدید زدوکوب کیا، اہلکار گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ احمد پور شرقیہ میں 2 یوم قبل سیل اور جرمانہ کی گئی شاپ کو تحصیلدار ظفر مغل نے آج دوبارہ جرمانہ کیا۔ بریانی فروش اکرام قریشی نے کہا کہ آج شاپ ڈی سیل ہوئی اور جرمانہ بھی ادا کر چکا ہوں، مزید جرمانہ نہ کریں۔ یہ سن کر تحصیلدار ظفر مغل آپے سے باہر ہو گیا، غلیظ گالیاں دیں اور شدید زدوکوب کرتے ہوئے قمیض سے پکڑ کر گھسیٹ کر اہلکار کے حوالے کیا۔ اہلکاروں نے گھسیٹتے ہوئے مزید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ویڈیو میں تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ متاثرہ بریانی فروش اکرام قریشی کا تحصیلدار ظفر مغل کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ اے ایس پی سٹی سرکل محمد شعیب کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن، تھانہ ساجد شہید اور تھانہ اربن ایریا نے اپنی اپنی ٹیموں کے ہمراہ موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزمان خرم شہزاد، شیراز حیدر اور امیر حمزہ کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چوری شدہ 30 موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ اس سلسلے میں تھانہ سٹی میں پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں خطاب کرتے ہوئے اے ایس پی سٹی محمد شعیب نے صحافیوں کو آگاہ کیا۔ اٹک کچہری چوک راحت بیکری کے سامنے عدالت میں پیشی پر آنے والے افراد پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ایمبولینس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اٹک منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں 31 سالہ الطاف حسین ولد محمد الیاس کو سینے میں 4 گولیاں لگیں، جبکہ 33 سالہ عبدالستار ولد اورنگزیب کو ٹانگ اور بازوؤں میں 3 گولیاں لگیں۔ دونوں افراد کا تعلق تحصیل حضرو کے گاؤں سیدن سے ہے۔ زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہونے کے باعث ریسکیو 1122 کی ایمبولینس میں راولپنڈی ریفر کر دیا گیا۔ زخمیوں کے مطابق نامعلوم افراد فائرنگ کے بعد موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ لاہور موٹر وے کے قریب انٹرچینج پہ دھند کی وجہ سے گاڑیوں کا آپس میں تصادم، کم از کم 80 گاڑیوں کا آپس میں تصادم ہوا اور ابھی تک کوئی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ جی بالکل، لاہور موٹر وے پہ لاہور انٹرچینج کے قریب دھند کی وجہ سے حادثہ ہوا۔ اس حادثے میں کم از کم 80 گاڑیوں کا آپس میں تصادم ہوا۔ اطلاع کے مطابق ابھی تک کوئی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ملک ساجد وزیر، آواز نیوز، تحصیل رپورٹر جڑاوالا۔ جڑاوالا ننکانہ روڈ پنچپلہ سٹاپ محل انور خان کے قریب گنے سے بھرا ٹریکٹر اور ٹرالر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں ڈرائیور موقع پر جاں بحق۔ احمد پور شرقیہ کے گردونواح میں بارش کا سلسلہ جاری، سڑکیں سنسان، سردی کی شدت میں اضافہ، لوگ سردی سے بچنے کے لیے گھروں میں دبک کے رہ گئے۔ سانگلہ ہل لنگووال چک نمبر 28 کا زچہ بچہ سینٹر لیڈی ڈاکٹر کے بغیر چل رہا ہے۔ حاملہ خواتین کو ڈلیوری کے لیے گاؤں سے 10 کلومیٹر دور سانگلہ ہل آنا پڑتا ہے۔ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہونے کی وجہ سے زچہ بچہ کو سانگلہ ہل لانے لے جانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت زچہ بچہ سینٹر کی عمارت کو بنے ہوئے 3 سال ہونے کو آئے ہیں، مگر ابھی تک یہاں پورا عملہ تعینات نہیں کیا جا سکا۔
لنگووال کے لوگوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار ڈپٹی ہیلتھ سانگلہ ہل اور CEO ہیلتھ ننکانہ صاحب کے نوٹس میں لانے کے باوجود عملہ تعینات کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ زچہ بچہ سینٹر میں بس ایک ڈسپینسر موجود ہے، وہ بھی کبھی کبھار آتا ہے۔ لنگووال چک نمبر 28 کے لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وزیر صحت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ زچہ بچہ سینٹر کو تمام اسٹاف مہیا کیا جائے تاکہ چک نمبر 28 لنگووال کی عوام کی مشکلات آسان ہو سکیں۔ سانگلہ ہل میں سردی کی شدت بڑھتے ہی شہریوں نے لنڈے بازار کا رخ کر لیا، مگر اس سال لنڈے بازار سے ہر چیز غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ گرم چادریں، جرسی، سویٹر، جیکٹ، یہاں تک کہ لنڈے کے شوز بھی غریب نہیں خرید سکتا۔ لنڈے بازار میں ہر چیز کی قیمت 2 گنا ہو چکی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ حکومت کی طرف سے ٹیکس لگانے پر ہوا، جس کا بوجھ خریدار پر پڑے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ لنڈا بازار کی چیزوں پر سبسڈی دے تاکہ چیزیں سستی ہوں اور غریب آدمی لنڈے بازار سے بآسانی چیزیں خرید کر سردی سے بچ سکے۔ سلان والی میں شہر اور گرد و نواح میں ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری، ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ سعودی فوٹوگرافر عبدالقادر المالکی نے حرم مکہ کے قریب کلاک ٹاور کی تصویر شیئر کر کے ٹویٹر پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ کوئی اسے ممکن قرار دے رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فوٹو شاپ کا کمال ہے اور کوئی غیر جانبدار ہو کر حیرت کا اظہار کر رہا ہے۔ مگر اس تصویر میں کیا خاص بات ہے جس پر اتنی لے دے ہو رہی ہے؟ شاید آپ نے بھی تصویر پر غور نہیں کیا۔ ٹیکسلا تحصیل کمپلیکس کے باہر غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈز دکانداروں کے لیے وبال جان بن گئے۔ ٹیکسلا تحصیل کمپلیکس کے باہر صبح ہوتے ہی غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈز فیصل شہید روڈ ٹیکسلا کے دونوں اطراف پر بن جاتے ہیں، جن کی وجہ سے شہریوں کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ ان غیر قانونی سٹینڈز پر موٹر سائیکل کھڑے ہونے کی وجہ سے گاہک دکانوں کا رخ نہیں کرتے اور دکاندار حضرات اس وجہ سے بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ دکانداروں اور شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان غیر قانونی پارکنگز کو ختم کیے جانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ سب سے بڑی یہاں پہ آتے ہمیں بہت بڑا یعنی تکلیف ہوتی ہے موٹر سائیکلوں میں۔ یہاں پہ ناجائز یہاں پہ سٹینڈ بن جاتا ہے صبح سویرے یہاں پہ اسی مارکیٹ کا ایک دکاندار ہوں جی، اور صبح ہوتے ہی یہاں پہ غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈ اور غیر قانونی کار پارکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ میری اعلیٰ حکام یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں YouTube، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پہ فالو کر سکتے ہیں۔ اپنی ہوسٹ اریبہ معین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔